آج میں مطمئن بھی ہوں، خوش بھی ہوں اور آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جو غلطی کی تھی انہوں نے خود اس کو سدھار لیا ہے۔ معاشی بحرانوں میں جکڑا ہوا پاکستان، سیاسی عدم استحکام میں مبتلا پاکستان، باہمی تشدد اور افتراق میں مبتلا پاکستان، دنیا میں تنہا رہ جانے والا پاکستان، باہمی مناقشتوں میں گھرا ہوا پاکستان اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ مزید کوئی مذہبی ایشو اجاگر ہو اور لوگ سڑکوں پہ آئیں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو اور ملک کے اندر بد امنی کی کیفیت پیدا ہو اور نادیدہ ہاتھ جو پاکستان سے پہلے ہی کھیل رہے ہیں ان کو مزید کھل کے کھیلنے کا موقع ملے۔ تو میں اس موقع پر جو فیصلہ اب آیا ہے اس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا ہے میں آپ کی تائید کے ساتھ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کھل کے، جنہوں نے پیچھے رہ کے، جنہوں نے فرنٹ پہ آ کے، جنہوں نے وہاں عدالت میں پہنچ کے، جنہوں نے باہر، جنہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کی، جن کے دلوں میں جذبات تھے، جس بھی دائرے میں، جس بھی درجے میں، جس نے بھی جو خدمت کی ہے اس کاز کے لیے، پورا ملک اس میں خوش ہے۔ علماء کا تو خیر کام ہی یہی ہے اور انہوں نے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے اور مذہبی تنظیمات نے بھی اٹھنا ہوتا ہی ہے۔ اس مرتبہ پارلیمنٹ نے اس حساس ایشو پہ آواز اٹھائی، اس کا فائدہ ہوا اور ملک جو ہے وہ کسی بڑے سانحے سے، حادثے سے، بد امنی سے، باہمی مناقشتوں سے بچ گیا۔ سنجیدگی اور دانش مندی کے ساتھ ایسے فیصلے ملکوں کی تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ میرے ملک کو ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے جو ملک کو کمزور کر دیتے ہیں اور ملک کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب ہیں۔ اور آج پورے ملک کے اندر اس ایشو پر ہی مساجد میں خطبات ہو رہے ہوں گے اور خوش آئند بات یہ ہے کہ آج شکرانہ ادا کیا جا رہا ہوگا، نہ کہ لوگوں کو احتجاج کی کال اور ترغیب دی جا رہی ہوگی، اور یہ میرے ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اگرچہ یہاں اسلام کو اس طرح سے نافذ العمل نہیں کیا گیا، لیکن ہم ہیں تو سارے مسلمان، تو کم از کم ان حساس ایشوز سے کبھی بھی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہوا سلسلہ اور پھر واپسی ہوئی، اس سے عدالتوں کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنے کا موقع ملے گا اور آئندہ اس طرح کے فتنوں سے ہم دیر تک بچے رہیں گے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ملک کی بہتری کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہو اور باقی بھی معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے ہمارے کار پردازان کو، آیان سلطنت کو، ذمہ داران قوم کو اللہ توفیق عطا کرے کہ وہ بہتر فیصلے کر کے ان لوگوں کے چہروں پر خوشیاں لائیں جو بیچارے حالات کے مارے ہوئے ہیں، مجبور ہیں۔ آج جو اداسیاں ہیں وہ صرف مزدوروں اور غریبوں کے چہروں پر ہی نہیں ہیں، آج فیکٹری اونر بھی پریشان ہیں، آج امراء طبقہ بھی پریشان ہے، اس لیے کہ ہم جدھر جا رہے ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دیگر معاملات کے اندر بھی درست فیصلے اور صائب انداز اختیار کرنے کی توفیق دے۔ عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت حاضرین، محبت کے لفظ سے ہم میں سے ہر کوئی شخص آشنا ہے، اور جب ہم نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا، اس کے مفہوم سے ہم تب بھی آشنا تھے۔ ہم نے ماں کی آغوش میں محبت کے بڑے رنگ دیکھے، بہن کی لوریوں میں پیار کا ترنگ دیکھا، ہم نے باپ کی آغوش میں محبت کو ہمکتے ہوئے دیکھا، ہم نے محبت کو اپنے اطراف کے اندر پھیلے ہوئے بچپن سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے مفہوم سے ہم بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اور یہ ایک ایسا داعیہ ہے جو غذائے قلب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل رکھتے ہوں اور محبت سے آشنا نہ ہوں۔
جب دل رکھتے ہیں تو کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل رکھتے ہیں تو تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، سسکیاں بھی ہوں گی، وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل کو وہ دولت بیدار بھی نصیب ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کی ہر شے آباد ہوتی ہے اور اس کی آبادی کے ذرائع اپنے ہیں، لیکن دل آباد تب ہوتا ہے جب برباد ہوتا ہے۔ دل کی آبادی بربادی میں چھپی ہوئی ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں، ان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن دل ایک ایسی دولت ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی عزیز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدردانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار 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 شکوہ کناہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بھلے انسان تھے لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکمہ نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا، جب زور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا، دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا، تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے، اس ایک جملے نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا، کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے۔
اور پھر پستیوں سے اٹھا کے محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ ہشت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو، تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے۔ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم۔ کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دیں تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں۔ میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں، اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں، اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا، کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے تو اقبال تڑپ اٹھے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے۔ میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں اور حضور کی محبت پیدا کرتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائم، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل ماؤ می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کی سانجھ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے، رات کے اندر خنکی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے، آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے، اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے۔ تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔
تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ سانج، وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس نے امت کو جوڑ دیا. بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے. لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا. تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا. تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا. آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے، اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے، تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے. اور پھر جب ہم اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں، تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے. پھر کسی کی جرأت بھی کیا کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے. میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے. پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں. عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی. خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ استاد جی پیپر کب ہوں گے، امتحان کب ہوگا؟ تو استاد یہی سمجھ پائے گا کہ اس نے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہے اور بے تابی سے یہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے. تو اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو وہ جس سے بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہ تم اتنی بے تابی سے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے میری تیاری کہ میں ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو وہ اس بات کی ہوئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو جو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. تو عالی مرتبت ہم اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی قربت کا ہمیں نور نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے. اور یہ وہ شوق فراواں ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ محبت کسی خالی دعوے کا نام نہیں ہوتی، محبت قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے، لہجہ لہجہ. ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں. مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا. اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے. تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے. طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی. اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی. تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی. اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ عتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں. کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں. اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا. محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں طوق چڑھا دیے ہوئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا. تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا. تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں طوق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے. اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن. ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں. اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا. مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا. ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی. دو دیواریں چن دی آگے پیچھے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں طوق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی
पत्थर लेके हुजूर को मारने के लिए, हुजूर को अजियत देने के लिए गए थे, लेकिन फिर इस तरह उनकी गर्दन लुट गई और हाथ उनके ठहर गए, और किसी ने देखा कि एक बैल है जो उसके ऊपर हमला करने वाला है, तो उनकी हालत को बयान किया गया है। अल्लाह फरमाता अब वो देख नहीं सकते। वसवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अब बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि अंधेरे जम गए हुए हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, और वो ये कि जब अल्लाह ने इनको ऐसा कर दिया हुआ है, तो अब अगर ईमान नहीं लाते हैं तो फिर इनका क्या कसूर? क्योंकि इतना तवील अरसा नबी नहीं आए, पैगंबर नहीं आए, अंधेरों में ये खूगर हो गए। तो कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पैगंबर जब आए तो इन्होंने तकजीब करके, पैगंबर की तौहीन करके, नबी रहमत की तदहीक करके, हुजूर का इनकार करके, अजियतें दे के अपने लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि अल्लाह ने फिर इनके दिलों पे जंग चढ़ा दी है। अब ये कुछ देख नहीं सकते। तो ये नहीं था कि इनको रोशनी दी नहीं गई थी, इनको उजाला फितरतन भी दिया गया था, इन्होंने उसे भी मस कर लिया, और इनको रोशनी पैगंबर रहमत के जरिए से भी आई थी, इन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। अब इस हालत में पहुंच गए पैगंबर की तौहीन की वजह से कि रब की गैरत भी जोश में आई, रब ने दीवारें चुन दी, अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा। यार इससे बढ़कर क्या बात है कि चांद टुकड़े होके कदमों में आए और ये फिर भी ना माने, सूरज पलट के असर के वक्त पे आए, ये फिर भी ना माने। अबू जहल मुट्ठी में कंकर लेके आए और कहे आप अल्लाह के रसूल बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो हुजूर बोल के कहें मैं बताऊं या जो मुट्ठी में वही बता दे। तो अब भी वो ना माने और कहे हाजा मिन सहरे इब्ने अबी कब्शा, ये अबू कब्शा का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है। तो ये उनके आगे पीछे दीवारें नहीं है तो और क्या है, वरना इतने वाजे दलाइल देखने के बावजूद भी इनको नजर नहीं आ रहा। यार रिश्तेदार भी हैं लेकिन नजर नहीं आ रहा, पास बैठते भी हैं नजर नहीं आ रहा, और बिलाल हबशे से देख रहा है, सलमान को फारस से दिखाई दे रहा है, और सुहैब को रूम से नजर आ रहा है। कोल हुंदिया भी कहीं अपना ना जाने, दिल वाले आख्या दिलदार आ गए। तो ये अपनी अपनी किस्मत की कहानी है। तो कहा महबूब आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम। अच्छा सवाल पैदा होता है, जब लोग तो ईमान लाएंगे नहीं, लोग तो मानेंगे नहीं, इनकार पे इनकार करते जाएंगे, दिल अंधे हो गए, आगे पीछे ऊपर नीचे पर्दे ही पड़ रहे हैं, तो फिर तबलीग क्यों की जाए, तबलीग अमल जारी क्यों रखा जाए? जब जमीन ही बंजर है तो फिर बीज क्यों डाला जाए? जब जमीन ही जो है वो शोर और कलर है तो फिर मींह बरसने से होगा क्या? तो फिर तबलीग का अमल रुक जाना चाहिए। कहा महबूब नहीं, तेरे करम का मींह बरसता रहना चाहिए, तेरे करम का मींह जो है वो इनके ऊपर नाजिल होता रहना चाहिए। ये नहीं मानेंगे, ऐसे भी हैं। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा, महबूब आप उसको डर सुनाओ जो नसीहत के पीछे पीछे चले। एक वो है जो सुनते नहीं, और एक है जो झोलियां फैला के पीछे पीछे आ रहे हैं। एक वो है कि आप सुनाते हैं, कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, अगर सुनाए तो फिर भी एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते हैं। और एक वो भी है कि तू पहाड़ की चोटी पे बैठा है और मोहब्बत वाला, आंखों में ज़ाहिरी रोशनी भी नहीं रखता। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम हुजूर की खुशबू सूंघ सूंघ के पत्थरों पे ऊपर चढ़ता हुआ पहाड़ पे पहुंच जाता है और आपकी चौखट पे झोली फैला के कहता है कि या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मा अल्लमा कल्ला, अल्लाह ने जो आपको दिया मेरी झोली में भी डाल दीजिए। एक सुन नहीं रहे और एक पीछे पीछे आ रहा है। महबूब एक सुन नहीं रहे और एक झोली फैला के कहता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो कहा महबूब वो भी हैं जो नसीहत के पीछे पीछे चलते हैं। व खशिय रहमान बिल गैब, और रहमान को बिन देखे रहमान से डरने वाले, ये लोग हैं जो तेरी नसीहत को कबूल करेंगे, तेरी बात को कबूल करेंगे। अल्लाह ने मुख्तलिफ तबाएँ बनाई हैं, सवेर से लेकर शाम तक। हमारी नौकरी भी कुरान की ही है। तो देखते हैं कि कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें कुरान की लज्जत ही नसीब नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो आंख का झपकना भी बोझ समझते हैं कि कोई एक लफ्ज भी इधर उधर ना चला जाए। तो ये अपना अपना ज़ौक है। साहिब जो बुलबुल का ज़ौक है वो चिड़िया को नहीं दिया गया, और जो परवाने का ज़ौक है वो मक्खी को नहीं दिया गया, और जो चकोर को प्यार दिया गया है चांद का वो किसी और को नहीं दिया गया। तो कुरान के लिए भी अल्लाह ने दिल रखे हैं, जो कुरान सुनते हैं उनकी रूह तक उतरता चला जाता है।
اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں، لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے۔ اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے۔ کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں۔ اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے۔ وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی۔ میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔ آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا۔ تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں، جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے۔ اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے۔ ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے، محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے۔ اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ۔ روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے۔ ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے۔ تو یہ ہے ایک مفہوم۔ اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ۔ یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے۔ کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے۔ کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی، اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی۔ جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی، اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں۔ میں
2-4 दिन पहले लाहौर में 4-5 जगह पे दर्स पे रहा हूँ और जगह जगह कल्चर मेले और क्या कुछ देखता रहा हूँ, तशहीर उसकी। तो मैं कहा था, जगह जगह मैंने कहा ये हमारा कल्चर नहीं है। जो माहिरीन हैं और जो फ़नून वाले हैं वो कहते हैं कि जो कल्चर होता है किसी भी कौम का, उस पर जुग़राफ़िये की और मज़हब की छाप ज़रूर होती है। ये कभी नहीं हो सकता कि किसी कौम का कल्चर, उसकी तहजीब उसके जुग़राफ़िये से और उसके मोतक़िदात से, उसके अकायद से हट कर हो। तो ये सारतापा ब्रहना कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं हो सकता, ना मशरकी कल्चर ना हिजाजी कल्चर। हमारा कल्चर मगरब की हवाओं से नहीं फूटता, मदीने की फजाओं से फूटता है। अपनी मिल्लत का कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौम रसूल हाशमी। आज जो कल्चर हमें दिया जा रहा है वो कतन हमारी रिवायात नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, हमारा तमद्दुन नहीं है, हमारी तहजीब नहीं है। तो बहरहाल दादी अम्मा से वो कहानियाँ सुनना, ये शौक़ और रुझान, ये फितरी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई कहानियाँ हमारी हिदायत के लिए बयान की हैं, और ये कहानी भी वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, महबूबी ने उस बस्ती के लोगों की कहानी सुनाई। वो एक बस्ती थी जिसका नाम था अंताकिया, और ये शाम के गरबी इलाके में वाक़या है। वहाँ अल्लाह ने 2 रसूल भेजे उन लोगों की हिदायत के लिए। खुशहाल बस्ती थी, अल्लाह ने 2 रसूल भेजे, उन्होंने दोनों का इनकार कर दिया। अल्लाह ने उनकी तायीद के लिए 3रा रसूल भेजा, इन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। हत्ता कि उन नबियों की तकज़ीब की, उन्हें गालियाँ दी और पत्थर लेकर उन नबियों को शहीद करने पर आमादा हो गए। जब नबियों को कत्ल करने लगे तो शहर के एक किनारे पर एक शख्स रहता था। उसे जब पता चला कि ये नबियों को कत्ल कर रहे हैं मेरी कौम के लोग, तो था तो वो मिस्कीन आदमी, लेकिन उसके दिल में जज्बा जागा। वो वहाँ से दौड़ता हुआ आया और अपनी कौम को कहने लगा, तुम कत्ल करने लगे हो, मैं कहता हूँ इनके कदम चूमो। तो वो जितने पत्थर थे उन नबियों पर बरसने के लिए आमादा थे, वो उस शख्स पे बरस गए और फिर वो शहीद हो गया। फिर उसकी लाश से आवाज़ क्या आई, ये कुरान की बोली है। ज़रा तवज्जो कर लें, मैं इसकी तफसीलात में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन इख्तिसार के साथ मजमून आपने सुन लिया। अब कुरान का लहजा देखिए, वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, महबूबी ने उस बस्ती के लोगों की कहानी सुनाई है। इज़ जाअहल मुरसलून, जिनके पास रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे। फ़कज़्ज़बूहुमा, इस कौम ने उन दोनों की तकज़ीब कर दी। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, हमने 3रा भेजा। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, उन रसूलों ने कहा कि हम तुम्हारी जानब रसूल बन के आए हैं। कालू, कौम ने कहा, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, तुम तो हमारे जैसे बशर हो। ये बदबख्त और बदनसीब कौमों का मिजाज रहा है कि पैगंबरों से रोशनी और नूर लेने की बजाय उनको बशर कह के उनकी रहमतों से और उनके दामन से फूटती हवाओं से और उनके सीने से निकलती शुआओं से और उनके मन से वाबस्ता रोशनियों से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। और उनका चलना फिरना और उनका उठना बैठना, उनका शादी और निकाह करना और उनका बाल बच्चों में रहना और उनका बाजार में आना जाना, इसको वो कहते हैं कि ये अगर नबी होते तो ये क्यों होता। ये अजीब बात है। उनकी अजमतों के पहलुओं को छोड़ के नज़र यहाँ रख देते हैं, हालांकि ये भी इंसानियत के नमूने के लिए और हिदायत के लिए होता है। यहाँ मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, अगरचे ये उन्वान एक लंबी गुफ्तगू का मुतहम्मल है। एक बात करूँगा कि असल बदबख्ती है लोगों की। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, तुमने हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे नहीं देखा। बस जो यहाँ नज़र जमा ले तो वो महरूम हो जाता है, और जो उस समत को देखे तो वो रोशनियाँ पा जाता है। अच्छा, दूसरी बात, और वो आपकी तवज्जो के लिए, कि एक तरफ इस कौम का रवैया ये है और काफिरों का ये मिजाज रहा है कि वो नबियों को बशर कह के उनको रसूल मानने से इनकार कर देते हैं। जिंदा और जावेद इंसानों को, मुतहर्रिक और फ़आल हस्तियों को, वो जिंदा और जावेद इंसानों को बशर कह के नबी मानने से, रब का भेजा हुआ मानने से, रब का फरिश्तादा मानने से इनकार कर देते, और दूसरी जानब सनम खानों के मुर्दा पत्थरों को खुदा मान लेते। जरा इनका तफावत देखिए। ना माने तो जिंदा और जावेद इंसानों को नबी भी ना माने, और मानने पे आ जाएं
تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کو خدا بھی مان لیں. تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں. تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے. سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی. انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے. ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے. ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے. تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا. اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا. اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے. اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا. اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے. صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح. تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا. یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے. اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی. تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا. اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں. اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں. وہ تھوڑے بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں. تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے. وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے. گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی.
اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے. شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا. وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی. وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندانہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا. تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے. اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی. پیغمبروں نے جواب کیا دیا؟ ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں. اللہ اکبر. تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تو مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی. اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے. تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئیں. سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو. جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے. تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو، اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی. بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے. چونکہ بڑا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں. ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی. یہ آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا.